بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب فراست رضوی صاحب، محترم طارق جمیل صاحب، آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ. میں اپنے آپ کو بڑا ہمبل محسوس کر رہا ہوں اس گفتگو کے بعد، اور میں اس بزم میں میرے بہت ہی محترم دوست خلیل اللہ فاروقی موجود ہیں. میں اپنی بے پایاں مسرت کا اظہار کروں گا کہ آج ان سے بھی اس بزم کے طفیل ان سے بھی ملاقات کا موقع مل گیا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. خواتین و حضرات، یہ موضوع میں نے اور طارق بھائی نے 2-4 ای میلز کے یا واٹس ایپ پر ایکسچینجز کے بعد طے کیا ہے، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ ہو. آپ کے سامنے جو موجودہ جو کانٹمپریری لٹریچر ہے، جو عصر حاضر کا تازہ ترین لٹریچر ہے، اس سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوگا. یہاں 4 چیزیں آپ دیکھیں گے. میں سوسائٹی پر کچھ ڈسکشن کروں گا کہ معاشرہ کیا ہوتا ہے اور جدید دور میں معاشرے کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے. آپ میں سے جو لوگ سماجیات کے ماہرین ہیں یا سماجی علوم کے ماہرین ہیں، وہ ممکن ہے کہ میری پیش کردہ گزارشات سے اختلاف کریں، لیکن اس کی پوری گنجائش ہے. مگر میں معاشرہ، ریاست، مصنوعی ذہانت اور ان تینوں کے انٹریکشن کے نتیجے میں جو کچھ اب ایمرج ہو رہا ہے، جو کچھ آ رہا ہے ہمارے سامنے، اس پر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. تو سب سے پہلے میں کچھ ہیڈ لائنز آپ کو سنا دوں. اصل میں ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، یہ دنیا ہیڈ لائنز کی دنیا ہے، اور ہیڈ لائنز کے ذریعے سے سنسنی پھیلا کر انسانی جذبات کو جس طرح سے بھی چاہیں استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہ کچھ ہیڈ لائنز ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، لیکن میں بھی ان کی کوئی وضاحت نہیں کروں گا، چونکہ تفصیلی خبریں آپ بعد میں سنیے گا. پہلی چیز یہ ہے جو میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جبکہ ہمارے پاس کوانٹم کمپیوٹنگ بھی موجود ہے، انسانی ذہن جو کچھ 1 سیکنڈ میں سوچ سکتا ہے، میں سوچنے کی بات کر رہا ہوں، ضرب جمع کرنے کی بات نہیں کر رہا، کمپیوٹ کرنے کی بات نہیں کر رہا. انسانی ذہن جو کچھ 1 سیکنڈ میں سوچ سکتا ہے، آج کے تیز ترین کمپیوٹر کو اس سوچ کو وہ چیز سوچنے میں 2200 سیکنڈ لگیں گے. تو انسانی ذہن آج بھی 2200 گنا زیادہ ایفیشینٹ ہے سوچنے کے لحاظ سے ایک کمپیوٹر سے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس دنیا کے منصۂ شہود میں آنے کے بعد سے، اس دنیا کے تخلیق ہونے کے بعد سے سن 2003 تک جتنا ڈاٹا جنریٹ ہوا تھا، اتنا ڈاٹا آج ہم 1 ہفتے میں جنریٹ کر لیتے ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اب ہمارے پاس کتنی معلومات ہیں، کتنی اسٹیٹسٹکس ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کمپیوٹر سوچتا بہت سلو ہے آپ کے مقابلے میں، لیکن اس کے پاس بہت زیادہ ڈاٹا ہے. تیسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ جب لوگوں نے آرکائیونگ، ہم کہتے ہیں کہ کمپیوٹر بیسیکلی بیسڈ آن آرکائیونگ، جو بھی کمپیوٹنگ ہے ہماری، انسانوں نے 3000 سال قبل مسیح آرکائیونگ اور انڈیکسنگ کا فن سیکھ لیا تھا. تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کمپیوٹر میں یہ کوئی نئی چیز ہے، تو ایسا نہیں ہے. یہ علم انسانوں کے پاس 3000 سال پہلے تھا. اب کس نے اس علم کو کس طرح استعمال کیا وہ آپ کے سامنے ہے. مجھے کوئی دکھ بھری داستان دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ علم 3000 سال قبل مسیح موجود تھا. اب آپ دیکھیں، ہم ابھی جس دنیا میں زندہ ہیں، ہم نے جو کمپیوٹنگ دیکھی ہے وہ بائنری ہے، 0 and 1 ہے. لیکن اگلے 10 سال میں یہ بائنری نہیں رہے گی، بلکہ کوانٹم کمپیوٹنگ کی وجہ سے ہمارے پاس بہت بڑا اسپیکٹرم ہوگا. 0 سے انفینیٹی تک ہمارے پاس اسپیکٹرم ہوگا. ہم تمام ہندسوں کو استعمال کرنے کے قابل ہو جائیں گے. تو کمپیوٹیشن پاور ہماری کس طرح سے انکریز ہوگی، اس کا تصور کرنا بھی اس وقت آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. تو بائنری ڈیجٹس پر اتنا کچھ کر رہے ہیں. تو جب ہمارے پاس کوانٹم کمپیوٹنگ ہوگی، 0 سے لے کر انفینیٹی تک سارے نمبر ہوں گے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا
ہماری قوت کتنی بڑھ جائے گی، کمپیوٹر کتنا طاقتور ہو جائے گا. آخری بات جو میں آپ کو ایک مثال کے طور پر دیکھ رہا ہوں، آپ نیچے دیکھیں تو میں نے کچھ فوجی دکھانے کی کوشش کی آپ کو، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے، روس اور یوکرین کی جنگ میں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بہت طول کھینچ رہی ہے. یہ جنگ بڑی آہستہ آہستہ ہو رہی ہے. یہ جنگ اس لیے آہستہ ہو رہی ہے کہ دونوں فریقین کے پاس اتنی معلومات موجود ہیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے خوف زدہ ہیں. یہ اور کوئی وجہ نہ سمجھیں آپ کے سردی ہو گئی، گرمی ہو گئی، ایمونیشن ختم ہو گیا، یہ سب پروپیگنڈا ہے. خلیل اللہ فاروقی بھائی ایڈورٹائزنگ اور جرنلزم کے آدمی ہیں، یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہیڈ لائنز کیسے بنائی جاتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں قوتوں کے پاس ایک دوسرے کی تمام معلومات موجود ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے خوف زدہ ہیں، چونکہ کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یہ کچھ ہیڈ لائنز تھیں، ابھی اس کی روشنی میں ہم مزید چیزوں کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. تو میں آپ سے عرض کروں کہ میں جب انشاءاللہ یہ اپنی گفتگو پوری کر لوں گا تو آپ کچھ سوالات کے جواب دینے کے قابل ہوں گے. مثلاً یہ کہ اس گفتگو کے بعد آپ شاید بڑے اچھے انداز میں یہ بتا سکیں کہ ٹرمپ، مائک پینس اور مائک پومپیو نے چائنا کے ساتھ کس طرح کنیکٹ کیا. یہ بھی شاید آپ نے جو خبروں پہ پڑھا ہے وہ ہے، لیکن میں آپ کو کچھ اور جہت اس کی انشاءاللہ بتاؤں گا. جو ملٹری انڈسٹری امپائر ہے وہ کون ہے، اور ملٹری سول فیوژن کس کی ایجاد ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو واضح ہو جائے گا. آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی تھیفٹ کی جو مہم تھی امریکہ کی چائنا کے خلاف وہ کیوں تھی، اور ہواوی کو امریکہ میں نیٹ ورکس اور انفراسٹرکچر استعمال کرنے سے کیوں روکا گیا. یہ ساری چیزیں اے آئی سے ریلیٹڈ ہیں، یہ بھی آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ گوگل اور مائکروسافٹ چائنیز کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ کیوں کام نہیں کر رہے ہیں، وہ کیا عوامل ہیں جن کی وجہ سے وہ ان سے دور رہنا چاہتے ہیں. اس پریزنٹیشن کے بعد آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ یو ایس کس طرح سے ڈی کپل کرنا چاہتا ہے پیپلز ریپبلک آف چائنا سے، سپلائی چین توڑ کر اور ٹیکنالوجیکل کولیبریشن کو ختم کر کر. تو یہ اس قسم کے کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات آپ دیکھیں. یہ جو میں نے آخری سوال لکھا ہے نا وہ بہت ہیں. کیا یہ ممکن ہے، آپ یہ خود جواب دیں گے انشاءاللہ، کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک انسانی دماغ میں موجود ایک نیورون کی طرح بیہیو کرنے لگے. انسانی ذہن میں، ڈاکٹر سہیل یہاں آ گئے ماشاءاللہ، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. تو انسانی ذہن میں کروڑوں نیورونز موجود ہیں، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ پورے کا پورا انسان فنکشنلی ایک نیورون ہو جائے؟ تو یہ کچھ سوالات ہیں جو انشاءاللہ آپ ان کے جوابات دینے کے قابل ہو جائیں گے. تو اب بات شروع کرتے ہیں کہ یہ معاشرہ کیا ہے. اچھا، یہ ایک تصویر ہے اور یہ ایک رین فارسٹ کی تصویر ہے. دنیا میں سب سے گھنے جنگل رین فارسٹ ہوتے ہیں. رین فارسٹ میں ایسی جگہ ہیں جہاں 4-4 ہزار سال سے آج تک سورج کی روشنی نہیں پہنچی. تو ایک معاشرہ کیا ہے؟ اگر آپ ایک معاشرے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک معاشرہ بنیادی طور پر ایک آرگینک اینٹیٹی ہے. وہ آرگینک اس طرح سے ہے کہ ایک معاشرے میں کہیں 25 فٹ بلند درخت ہوتے ہیں، کہیں 3 انچ اونچی گھاس ہوتی ہے، کہیں دلدل ہوتی ہے، کہیں چٹانیں ہوتی ہیں، کہیں سخت زمین ہوتی ہے، کہیں ریتیلی زمین ہوتی ہے. یہ سب کچھ آرگینکلی وجود میں آتا ہے. ایک رین فارسٹ کو کوئی ہاتھ سے نہیں بناتا. رین فارسٹ ایک آرگینک اینٹیٹی ہے جو خود بخود پیدا ہوتی چلی جاتی ہے صدیوں کے عمل کے نتیجے میں. آپ کو ایک رین فارسٹ میں زہریلے پودے بھی ملیں گے اور انتہائی صحت بخش پھل بھی ملیں گے. آپ کو ایک رین فارسٹ میں سبزیاں بھی مل جائیں گی اور آپ کو ایک رین فارسٹ میں کانٹے بھی مل جائیں گے. تو رین فارسٹ ایک آرگینکلی ڈیولپڈ سسٹم ہے پورا. اس کے اندر ہر طرح کی چیزیں آپ کو ملیں گی. کہیں روشنی ہوگی، کہیں گھپ اندھیرا ہوگا، کہیں ہوادار میدان ہوگا،
کہیں بالکل